الیکشن کمیشن کو بلایا جائے اور جو مینڈیٹ چوری کیا اس کا پوچھا جائے، پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کا مطالبہ۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، الیکشن کمیشن کے اعلان سے پولنگ ڈے تک پری پول دھالی دلی ہوئی ہے، بلے کا نشان دے کر جمہوریت کو سب سے بڑا زخم دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے، انقلاب کو روکنے سے انتشار آئے گا۔ الیکشن کمیشن معافی مانگے، چیف الیکشن کمیشن مستعفی ہو۔ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ سینیٹ اجلاس میں انتخابات پہ جاری بحث میں جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد کا مطالبہ، کہا کہ بلٹ نے بیلٹ اور گولی نے پرچی کو اغوا کیا، دھاندلی کرنے والے ملک کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے اور آپ خوف زدہ ہیں، اس لیے سوشل میڈیا بند کر دیا۔ سوشل میڈیا کی بندش انسانی حقوق پر ڈاکہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو قوم کا پیشہ دیا لیکن شفاف انتخابات نہ کرا سکا۔ ایک شخص کو لانے کے لیے کہا گیا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اس شخص کو لانے کے لیے ہر کوشش کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تیسری روز بھی بارش اور برف باری، ضیامیر اپر کوہستان بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، شارع کرکر مختلف مقامات پر بند۔ گلگت بلتستان کا راولپنڈی سے زمینی رابطہ جزوی منقطع، رابطہ سڑکیں بند۔ دیر بالا میں شدید برف باری کی وجہ سے دیر کمراٹ شاہراہ وائی کوٹ کے مقام پر بند، لینڈ سلائیڈنگ اور شدید برف باری کے باعث نیلم اور جہلم ویلی کی مختلف شاہراہیں بند۔ بالا مظفرآباد شاہراہ پر پتھر گرنے کے واقعات۔ باغ آزاد کشمیر میں شدید بارش اور برف باری، ایلیمنٹری بورڈ نے پرچے ملتوی کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 50 آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی پارٹی سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا مطالبہ۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ قومی اور صوبائی حکومتیں پی ٹی آئی سے ہی بنائیں گے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا حکم، بغدادی تھانے کی حدود سے لاپتہ شہری کے اہل خانہ کو عدالت میں آہ و بکا، کہا کامران 8 سال سے لاپتہ، اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آرام باغ سے لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس نعمت اللہ استفسار کیا کہ شہری کی بازیابی کے لیے کیا کارروائی کی گئی، شہری کو لے کر جانے والے پولیس افسران کی شناخت کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کا جواب۔ آئی ٹی کورسز سے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے اقدام کو خوب سراہا۔ وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کلاسز سے متعلق آگاہی حاصل کی، کہا گورنر سندھ کے عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات لائق تحسین ہیں، طلباء کو خوب محنت کرنے کی تلقین کی۔